वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मईशत पर। अब ये कोई हम पहली मर्तबा तो बात कर नहीं रहे, पिछले चंद सालों से मईशत भी हमारे टॉक शोज़ में, हमारी ख़बरों में, सहाफ़त के लिए शायद इतना ही एक अहम इशू बन गया है जितना कि किसी ज़माने में सियासत होती थी। उस पर गुफ्तगू हम सही करते हैं या नहीं, जो इश्यूज़ रेज़ करने चाहिए वो करते हैं कि नहीं, इस पर बहस की जा सकती है। मगर अब शायद ये कोई शिकायत ना करे कि जितनी तवज्जो देनी चाहिए मईशत को उतने सहाफ़ी या जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है वो देती नहीं है। ये जो बहस हमारी मईशत के हवाले से होती है, इसमें बहुत सारी जो बहस होती है वो इस पर होती है कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं कि नहीं, IMF का प्रोग्राम हमें मिल रहा है कि नहीं। अब कुछ तो हाल ये हो गया है कि IMF का प्रोग्राम मिलना ही पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो भी हुकूमत उस वक्त की होती है उसके लिए एक कामयाबी का जैसे जो है ना वो यार्ड स्टिक बन गया है। मगर ये काफ़ी नहीं है। IMF के कितने प्रोग्राम्स हम करेंगे, हर वज़ीर आज़म आके हमसे वादा भी यही करता है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का, क्योंकि इस मर्तबा वो जो रिफॉर्म्स हैं, जो इकॉनमी को ठीक करना है, उसके सब मुश्किल इक़दाम वो कर लेंगे, ये हमसे वादा किया जाता है। उसके बाद जितने भी वो मुश्किल इक़दाम होते हैं जिनका वो ज़िक्र करते हैं, उनमें सिर्फ लोगों पर टैक्स बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं और उसके बाद एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आके फिर से वो सारी जैसे होते हैं ना, एक प्लॉट है और या स्क्रिप्ट है और वो हमें सुनाना शुरू कर देती है। इस दफ़े भी शुरुआत तो कुछ इसी तरह की हुई। नई हुकूमत आई, हुकूमत ने आके कहा कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, हम तब्दीलियां कर रहे हैं। फिर हमें ये भी बताया गया कि एक जो ब्रिटिश एकेडमिक हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो वाबस्ता हैं, उनको भी उनकी भी खदमात जो हैं वो हासिल की गई हैं। वो प्रोग्राम बना के देंगे, वो एक होम ग्रोन प्लान देंगे कि पाकिस्तान अपने मसाइल कैसे ठीक कर सकता है। इस बात पर भी बहुत तनकीद हुई कि अगर होम ग्रोन प्लान है तो उसको एक जो गैर मुल्की है वो कैसे दे सकता है। फिर वो प्लान भी हमारे सामने आया, सामने तो नहीं आया बट ये हमें बताया गया कि वो प्लान जो है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया गया। और फिर शहबाज राना साहब हमारे एक कॉलीग हैं, इंडस्ट्री में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में काम करते हैं, उनकी एक स्टोरी जो थी वो हमारे सामने आई। उसमें उन्होंने कहा कि वो जो प्लान था, जो होम ग्रोन प्लान था मगर एक गैर मुल्की ने तैयार किया, वो जब हुकूमत के सामने रखा गया तो उससे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जो उनकी स्टोरी से हम अक्स कर सकते हैं कि ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें पहले मालूम नहीं थी। तो इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब जो ये एक नया प्लान है वो जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और इस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, ये ज़िम्मेदारी उनके हवाले कर दी जाएगी। ये जब ख़बर सामने आई तो जैसे जो वैसे ही तनकीद हो रही थी सारी कि कैसे गैर मुल्की बता सकता है पाकिस्तानियों को कि मसला क्या है। तो ये तनकीद जो जिसको कहते हैं ना, उसको वैलिडेट उसने कर दिया कि देखें जी, ये तो पहले ही एक बहुत गलत आइडिया था कि आप एक गैर मुल्की को लाएं। मगर क्या इसहाक डार साहब और उनके नीचे जो कमेटी बैठी है, क्या वो ये मसला अब हल कर पाएंगे? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद आसिम ख्वाजा साहब, माहिर मुआशियात हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, जैसे अभी बताया एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर में उम्मीद है कि खुर्रम हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर पाएंगे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहबाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा, ये जो आपकी स्टोरी थी उसको थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसकी जिस्ट क्या थी, बट अगर आप हमें थोड़ा सा ये इशू समझा सकें कि ये कहाँ से होम ग्रोन प्लान, स्टीवन डर्सॉ, इनका ताल्लुक ये कैसे हुआ और फिर ये क्यों फैसला किया गया कि इसहाक डार साहब के हवाले किया जाए ये सारा मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो काम था स्टीफन डर्कन का, जो UK के इकोनॉमिस्ट हैं और उनके जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है उसके वो फॉर्मर पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं, वो काफ़ी उनको उनका काम अच्छा लगा और इसी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला था
کہ وہ اسٹیفن ڈرکن کو پاکستان انوائٹ کریں گے اور ان سے ایک ہوم گرون اکنامک پلان پاکستان کا بنوائیں گے. یہ باوجود اس چیز کے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پہلے ہی IMF کی مذاکرات میں تھا اور ہمارا اگلے 3 سال کا جو پروگرام تھا وہ فائنل ہو رہا تھا. پلاننگ کمیشن اپنا ایک سیپریٹلی 5 ایئرز کا پروگرام تیار کر رہا تھا. PMLN کا ایک اپنا مینیفیسٹو تھا. اور مور امپورٹنٹلی جو اسٹیفن ڈرکن ہے وہ میکرو اکانومسٹ پروبیبلی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ میرے جو دوسرے کولیگ ہیں ابھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ وہ اس کو کریکٹ کر پائیں گے اف آئی ایم رانگ. وہ پولیٹیکل اکانومسٹ زیادہ ہیں. تو ان سارے بیک گراؤنڈ کے اوپر ان کو جب بلایا گیا اور جو انہوں نے پلان تیار کیا وچ واز مور آف ریپیٹیشن جو کہ پہلے ہی پاکستان کے اپنے پلانس تھے ماضی کے یا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تھے وہ پاکستان کو ایڈوائز کرتے رہے تھے. صرف اتنا انہوں نے اپنے پلان میں ایک جو چیز نہیں ڈالی کہ پاکستان کو اسٹرانگ پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے. اگین سب کو پتہ ہے ہمیں چاہیے. اور دوسروں نے کہا جی کہ آپ کی جو ہے اسٹرانگ امپلیمنٹیشن چاہیے آف دی ایگریڈ اور اپرووڈ پلانس. تو اس کے علاوہ کوئی نئی چیز وہ نہیں دے سکے. اور یہی پلان جب ایک بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ پیش ہوا ڈرافٹ پلان جس میں تمام وہ لوگ جو آج کل ملک چلا رہے ہیں وہ موجود تھے تو اس میٹنگ کا آؤٹ کم یہی تھا کہ نو ون واز امپریسڈ ود ہز پلان. اور ایز اے رزلٹ آف دیٹ پھر ابھی جس کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی اور ان کے سامنے یہ پلان رکھا گیا. تو اب ایک اگر کوئی چیز اناؤنس ہوتی بھی ہے وی ڈونٹ نو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بٹ اگر ہوتی بھی ہے تو یہ اسٹیفن ڈرکن پلان نہیں ہوگا. دس ول بی سم تھنگ ایلس. شکریہ شہباز صاحب. جی عاصم صاحب آپ نے شہباز رانا صاحب کی گفتگو سنی تو سر میں ایز اے جرنلسٹ ہوز بین کورنگ دیز ایشوز فار سم ٹائم سوال میرے دماغ میں یہ اٹھتا ہے کہ ہم پاکستانی حکومت ہر دفعے جب آتی ہے جو بھی حکومت یہ پہلی نہیں ہے سارا زور ان کا ہوتا ہے کہ کوئی پلان میں سے کوئی ایسی چیز نکلے گی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈو یو تھنک اٹ از سم کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا کہ دا پرابلم از کہ پولیٹیکل ول ہو تو شاید پلان کی اتنی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کتنی دفعے ہم بار بار یہ بات بتائیں گے کہ ایوری بڈی نوز دا سولوشنز دے جسٹ ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ اور امپلیمنٹیشن کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے جو شاید پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے. عارفہ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ہماری آئی تھنک تھوڑی کنفیوژن یہ اور شہباز صاحب کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کنفیوژن ابھی بھی کامن ہے. دس آئیڈیا کہ کوئی نیا چیز آئے گی کوئی نیا پلان آئے گا. شہباز صاحب اپنے آرٹیکل میں آپ مینشن کرتے ہیں سلور بلٹ نہیں ملی. آئی تھنک دس اے فنڈامنٹل پرابلم. میں ڈیولپمنٹ پچھلے 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ایک فنڈامنٹل پالیسی میں ہم مسٹیک کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ہمارے سولوشنز ہیں چاہے وہ پاکستان کی بات کریں کسی اور ملک کی بات کریں کہ کوئی سولوشن نئے سولوشن کہیں سے آئیں گے کوئی نئی اعلیٰ چیز آئے گی کوئی سلور بلٹ آئے گی. آئی تھنک ہم 2 سسٹمیٹک مسٹیکس کرتے ہیں. ایک دیر از نو سچ تھنگ ایز اے سلور بلٹ ان پالیسی. اٹ جسٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. یہ جو خواب ہے اس کو بھول جائیں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. دوسرا یہ کہ کوئی سنگل سیویئر ہوگا چاہے وہ اسٹیفن ہے چاہے وہ اسحاق صاحب ہیں چاہے وہ عاطف میاں ہیں جو بھی. سنگل سیویئر از جسٹ ناٹ دا وے پالیسی ورکس. سو یہ جو 2 سوچیں ہیں ہماری کہ جی ایک ناول آئیڈیا آنا چاہیے جو ہم نے کبھی پہلے سنا نہ ہو اینڈ دیٹس اے کرائٹیریا فار سکسیس. دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. دیٹ از ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. موسٹ آف دا پرابلمز دیٹ پاکستان جو اس وقت فیس کر رہا ہے انفیکٹ جو پاکستان جیسے ممالک جو اکنامک گروتھ میں اسٹرگل کر رہے ہیں یہ پرابلمس کوئی ناول نہیں ہیں. یہ پرابلمس پچھلے 50 سال سے کئی ملک فیس کر چکے ہیں اور کئی ملک ان پرابلم سے نکل چکے ہیں. سو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دا ریئل چیلنج ان پاکستان از 2 پرابلمس. ایک ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے چیزوں کو رائٹ. جو اسٹیفن کی جو بیسک جو شہباز صاحب آپ نے رپورٹ کی ہیں دیز آر سینسیبل سجیشنس. اس میں کوئی میکرو اسٹیبلٹی ہے ایکسپورٹ پروڈکٹیوٹی ہے. دیز آر ویری سینسیبل سجیشنس. ایشو یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. فسکل ٹائٹننگ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اس لیے ہم بار بار IMF کے پاس آتے ہیں. سو آئی تھنک دا ریئل کویسچن بیکمز پولیٹیکل ول. اینڈ اس کا ایک ریلیٹڈ ہے کہ سم ٹائمز ہم 50 چیزیں سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں انالیسس پیرالیسس ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کیا جائے. سو تھوڑا فوکس جو آئی تھنک اسٹیفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادرز ایز ویل کہ پک اے فیو تھنگس ٹو بگن ود. اب ہر چیز سے شروع نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک آنسرز موجود ہیں ان کو تھوڑا پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. And I don't think anything new will emerge from that prioritization, but it's a powerful thing to say کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ ہم بعد میں کریں گے. This has power to it. And second, we have to then commit to doing it.
بالکل سے شہباز صاحب آپ نے عاصم خواجہ صاحب کی بات سنی. آپ تو خیر ویسے بھی اس ان ایشوز کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, بہت قریب سے دیکھتے ہیں, تو سر کہیں یہ جو سارا یہ آپ کی خبر تھی یا اس کے پیچھے جو ایشوز تھے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ صرف ہم نے پہلے بھی ایسی اطلاعات سنی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور جو ڈیپیوٹی وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے درمیان جو تھوڑی سی سیاست چل رہی ہے, یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ کون یہ چلا سکتا ہے؟ کیا باہر سے کوئی آئے گا تو وہ بتائے گا, یا اسحاق ڈار صاحب کے نیچے کمیٹی بنے گی؟ ڈو یو تھنک کہ جو بڑا ایشو تھا وہ کہیں یہ ہماری جو سیاست ہے اس کی نظر ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں, جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے انہوں نے نیگوشیٹ کیا, پھر ان کو ہٹایا گیا, اسحاق ڈار صاحب آئے. نہیں, میں اس ہائپوتھیسس سے ایگری نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ اسٹیفن ڈرکن نے اپنی جو ڈرافٹ رپورٹ تھی انہوں نے خود لکھا تھا کہ دیر از نو میجک بلٹ فار پاکستانی پرابلمز, اور جو عاصم خواجہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ سولوشن نون ہے, اٹ از جسٹ دی پولیٹیکل ول وچ از مسنگ. اور جو آپ نے پاکستانی پولیٹیکل کانٹیکسٹ دیا ہے, ایک اگر آپ اوور آل دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک اپروچ ہے, وہ دو لوگوں سے ان کا بڑا ان کا ایک لگتا ہے کہ ان کا ایک ریلیشن شپ ان کو بہت ہی آئیڈیلائز کرتے ہیں. ایک وہ ان کی جو ریلائنس آن بیوروکریٹس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ان کی وہ پولیٹیکل جو وزڈم ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اور وہی یہ پنجاب میں بھی کرتے رہے اور یہاں پہ بھی وہی چیز کر رہے ہیں. یہ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فورن کنسلٹنٹس ہیں ان کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. یہ صرف اسٹیفن ڈرکن کا ایشو نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے ایف بی آر کے اندر میکنزی کو لا کے بٹھا دیا. اب میکنزی کی میں آپ کو جو انسائڈ انفارمیشن بتا دیتا ہوں, وہ میکنزی کے جو لوگ یہاں پہ ہائر ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہی ایگزیکٹلی صورتحال ہوئی ہے اسٹیفن ڈرکن کے ساتھ. اسٹیفن ڈرکن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, اور ایونچولی انہوں نے یو کے ہائی کمیشن کی مدد لی کہ مجھے یہاں پہ لوکل مجھے جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. تو اور یہاں پہ میکنزی والے کیا کر رہے ہیں, ایف بی آر میں بیٹھ کے وہ ایف بی آر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں, اور پھر اسی کے اوپر وہ انہی سے حل بھی مانگتے ہیں اور وہ چیز کو رپورٹ میں ڈال دیں گے. میکنزی ایف بی آر میں ہائر ہوا تھا ڈیجیٹائزیشن کے لیے, بٹ وہاں پہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو لمبا پروسیس, ہم شاید کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں, ہماری ایکسپرٹی ہے یا نہیں ہے. وہ بھی کوئک ونز کی طرف چلے گئے ہیں انورٹڈ کاماز میں, کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کو جو فروٹس ہیں ابھی لے سکتے ہیں, وہ اس سائڈ پہ وہ چلے گئے ہیں. ایک اور اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں اس کے لیے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے. پھر ایک اور فورن کنسلٹنٹ ہائر ہوئے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈیز بنانے کے لیے. تو یہ مسئلہ پرائم منسٹر کا یا ڈیپٹی پرائم منسٹر کی پولیٹیکل اپروچ کا نہیں, یہ مسئلہ پرائم منسٹر کی اپروچ کا ہے. اور جس قسم کے وہ سولوشنز مانگ رہے ہیں, جس قسم کے وہ ریزلٹس چاہ رہے ہیں, وہ کوئی بھی ان پولیٹیکل حالات کے اندر پاکستان میں پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسٹیفن ڈرکن نے جہاز پکڑا اور وہ واپس چلے گئے اپنی ڈرافٹ رپورٹ دینے کے بعد. تو اب ہم ایک باہر سے ایک لے کے آئے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے فائنانس منسٹر, اس کے پیچھے بھی شاید یہ وجہ تھی کہ ہمارا جو موجودہ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے پی ایم ایل این کی, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 5 ماہ ہو گئے کہ کسی سائڈ پہ چیزیں نہیں چل رہی. تو فنڈامنٹل چیز جو اس وقت پاکستانی حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے, اکنامک گروتھ ہے, جو پاورٹی میں ریڈکشن ہے, جو آپ کی امپلائمنٹ جنریشن ہے, وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اور اس کے ساتھ باقی آپ کو کام کرنے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شہباز رانا صاحب سے, خرم حسین صاحب سے اور عاصم خواجہ صاحب سے. ناظرین, خرم حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ویلکم ٹو دا شو. خرم صاحب, آپ نے شاید عاصم خواجہ صاحب اور شہباز رانا صاحب کی گفتگو ابھی تک سنی. انفارچونیٹلی یو ور ناٹ ایبل ٹو جوائن ارلیئر. obviously ہم شہباز رانا صاحب کی سٹوری کے حوالے سے وہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ریفارم کا ذکر ہر حکومت کرتی ہے, پھر ہو نہیں پاتا. اسی طرح ہمیں اس دفعہ بتایا گیا کہ اسٹیون ڈرسون آ رہے ہیں, وہ ایک پلان لے کے آ رہے ہیں. پھر وہ جب پلان پریزنٹ کیا گیا تو پھر ایک نئی کمیٹی بن گئی اور ڈار صاحب کے حوالے سب کچھ ہو گیا. شہباز رانا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ obviously the larger context ہے, اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور دوسرا جو وزیر اعظم صاحب کو کا بہت ایک انحصار ہے فورن کنسلٹنٹس پر. آپ اتفاق کریں گے سر؟ جی آئی تھنک بائی اینڈ لارج اتفاق کروں گا اس پہ. عارف آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے بھی ایک کوئی ویژن 2025 کے نام سے ڈاکیومنٹ نکلا تھا,
اور تب وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 10 سال کی گورنمنٹ کی ویژن یہ ہے وہ ہے. کہاں گیا وہ اب؟ یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ لمبی چوڑی ویژن بنائی جا رہی ہوتی ہے, ڈاکیومنٹ نکل رہا ہوتا ہے, یہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں. اور تاریخ سے مطلب پچھلے کوئی 10 15 20 سالوں میں جب بھی ایسی کوئی باتیں ہوئی ہیں وہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. اصلی میں جو بھی ہر گورنمنٹ کرتی ہے وہ مجبوری کے ہاتھ پہ کرتی ہے. اور وہ جو IMF کے پروگرام کے کوارٹرلی ٹارگیٹس ہیں یا جو بھی ایک ریویو سے اگلے ریویو تک جو بھی ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوتے ہیں, بس اسی کو مشکلوں سے وہ میٹ کر کے اپنی ایک ریویو اگر کمپلیٹ کر لے تو اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. تو میں زیادہ جب یہ اناؤنس بھی ہوا تھا کہ یہ ساری کمیٹی بن رہی ہے اور یہ سارے کنسلٹنٹس ہائر ہو رہے ہیں تو سیریسلی میں نے اس کو اتنا سیریسلی لیا نہیں اس ساری سلسلے کو, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کنسلٹنٹس آ کے باہر سے کیا کر لیں گے, کیا ان کے پاس نالج ہے پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں. آپ چاہتی ہیں تو یہ ڈرکون کی رپورٹ کے کانٹینٹس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک نان سیریس قسم کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے اس قسم کے ویژن ڈاکیومنٹس اور لمبے چوڑے بنانا. صحیح بات کی تھی اورنگزیب صاحب نے, فائنانس منسٹر نے, جنہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں آئیڈیاز کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی. انہوں نے کہا تھا کہ سب کو پتہ ہے جو چیزیں ہم نے کرنی ہے, اب کا ٹائم ہے ان کو کرنے کا. And I think Shahbaz Saab should listen to his finance minister's advice. عاصم صاحب, آپ نے خرم صاحب اور شہباز صاحب کی بات سنی. سر, شاید پاکستان میں تھوڑی سی اسکیپٹسزم اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بہت کنسلٹنٹس آتے دیکھے ہیں اور جاتے دیکھے ہیں, اس کے بعد فرق نہیں پڑتا. بیکاز جیسے شہباز صاحب نے بھی کہا یا ہم بھی یہاں بہت ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو سیاسی ہے یا سیاسی استحکام کی غیر موجودگی ہے. اس کے اندر جو کمزور حکومتیں بنتی ہیں پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو جب بھی یہ کوئی پلان ہو, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو, خرم صاحب خیر ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں بالکل صحیح ہیں, بٹ سر اس پہ عمل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سیاست جو ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں بہت اسکیپٹسزم ہوتا ہے. So I think, thank you Arfa. Let me actually, I think ہم تھوڑی confusion پیدا کر رہے ہیں which both Khurram and Shahbaz are manifesting. I think this is not about کہ باہر سے consultant ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ that's besides the point. کہ جی ہم باہر سے لاتے ہیں اور ایکسپرٹ. I think I agree with both of you کہ کوئی single savior نہیں ہوتا کسی چیز میں, ایک collaborative process ہوتا ہے. Right? چاہے وہ اندر کا بندہ ہو, باہر کا بندہ ہو, there is no single person in Pakistan, nor will there ever be, who can fix Pakistan's problems. Let me just say that again. پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو پاکستان کے مسئلے حل کر سکتا ہے. So the real question is not کہ جی باہر یا اندر سے آ رہے ہیں, the real question is کیا ہم single control دے رہے ہیں کہ کیا ہم collaborative process establish کرتے ہیں. اچھا, جب آپ collaborative process establish کرتے ہیں اس میں آپ ہر کسی سے سیکھتے ہیں, آپ اندر سے لوگوں سے بھی سیکھیں گے, آپ باہر سے بھی سیکھیں گے. یہ ایڈ کرنا ہے کہ جی ہم عقل کل ہیں is a silly thing to do. So ضرور کنسلٹنٹس کو لائیں, but treat them like any other person. اچھا, اسٹیفان کی تھوڑی زیادتی ہے, یہ ڈرکون پلان بھی نہیں ہے, by the way that's a misnomer. I think that's a bit unfair. I know Stefan, میں کئی بار بات کر چکا ہوں, while he's working in Pakistan, before working in Pakistan, Stefan has never ever claimed to make this the Durkan plan. یہ ہم اس کو لیبل دے رہے ہیں by to try and diminish this. He's a collaborative person. He's talked to us, he's talked to local researchers in Pakistan. اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسے ہم کسی اور کو استعمال کریں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اکٹھے مل کے کبھی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کر نہیں پاتے. That's my tragedy in Pakistan, right? ہم کسی کی یا IMF بالکل خراب ہے یا IMF کے ہم نیچے لگ جاتے ہیں. So I think this idea, I also find it ironic کہ ہم بات کرتے ہیں کہ فورن کنسلٹنٹ سے کرنا چاہیے اور ملک آپ سارا فورن قرضے سے چلا رہے ہیں. So it's not as if there isn't a foreign relationship with us. I think we just need to be smart about how to navigate a global expertise. جی خرم صاحب, I'll bring that question to you. کویسچن یا ریمارک جو عاصم خواجہ صاحب نے دیا ہے کہ یو نو ہمیں کلیبریشن کرنے کی ضرورت ہے, ہم یہ کر نہیں پا رہے. آئی تھنک عارفہ, جو ڈرکون پلان جس کو کہا جا رہا ہے جس ڈاکیومنٹ کو, ایک مسٹیک جو اس میں ایک کور مسٹیک انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے تمام مسئلوں کو حل کرنے کی ایک گو میں کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی ایک ایسا پلان بنائے جو آپ کی ٹیکس بیس کو بھی درست کر دے, جو آپ کی کمپیٹیونیس ایشوز کو بھی ٹھیک کرے, جو آپ کے پاور سیکٹر کی ایشوز کو بھی ٹھیک کرے. آئی ریممبر جب یہ لوگ کام کر رہے تھے اس پہ تو انہوں نے کولیبریشن کی تھی, اور اس کولیبریشن کا ایک انہوں نے کنسلٹیشن میرے ساتھ بھی کی تھی. یہاں کراچی آئی تھی ان کی ٹیم, UK ڈیپوٹی ہائی کمیشن میں میٹنگ ہوئی تھی,
میری اور 2-3 اور بھی کراچی کے اکانومک مائنڈز ہیں ان کے ساتھ، اور ہماری ایڈوائس، اور ایٹ لیسٹ کم از کم میری طرف سے تو ان کو ایڈوائس یہی تھی کہ آپ تمام مسئلے، یہ کوئی جو ہوتا ہے نا ہول آف گورنمنٹ اپروچ جس کو کہتے ہیں، جو ایگزیکٹ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ساری صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اور سارے حکومتی ادارے لاک سٹیپ میں ایک ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک مینر میں چل رہے ہوں، اس طرح نہیں چلتی حکومتیں. اور ان کو تب میں نے تو یہ ایڈوائس دی تھی کہ آپ سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ 1-2 ایسے بڑے مسئلے ڈھونڈ لیں اور وہاں پہ ان کو بتا دیں کہ یار یہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ اگر ان لاک کر لیں کوئی پرابلمس تو ان کا افیکٹ جو ہے وہ کیسکیڈ کر کے اور ایریاز میں جائے گا. مثال کے طور ہاؤ ٹو بیسٹ ابزارب رینیویبل انرجی اینڈ سولر ٹیکنالوجی انٹو پاکستان، گریٹ، اینڈ ہاؤ ٹو ریفارم دا گریڈ ان اے وے کہ آپ کمپیریٹیو پرائسنگ آف الیکٹریسٹی کر سکتے ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ آپ کا حل کر سکتا ہے پوٹینشیلی، اس کا وہاں پہ ہوپ ہے کہ ادھر سے کچھ ہو سکتا ہے. بٹ انہوں نے یہی کوشش کی کہ سارے مسئلوں کو ایک گو میں ایک پلان بنایا جو سارے مسئلے حل کرے. آبویسلی وہ چیز نہیں ہوئے گی. آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کوئی ملک ہے جو اس طرح آپریٹ کرتا ہے کہ ایون چائنا جیسا ملک جو ایک یونیٹری سنگل پارٹی اسٹیٹ ہے، ادھر بھی مختلف ادارے ہیں، مختلف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ اپنی اپنی ڈائریکشنز اپنے انسینٹیو اسٹرکچرز کے مطابق پل ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے پاکستان کی، اور اٹ ول نیسسریلی پل ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز. اب اس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، اینڈ آئی تھنک مور فوکسڈ اپروچ از پروبیبلی بیٹر. عاصم صاحب، اگر میں شہباز صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. سر، میرا ایک فنڈامنٹلی ایک ایشو ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ دا فارن کنسلٹنٹس. اگر آپ دیکھیں کہ سنس لیٹ 1980s یا ارلی 1990s تب سے لے کے آج تک پاکستان فورن جو ایڈوائس ہے فورن اکانومسٹ کی ان کے اوپر عمل کر رہا ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور میں اس میں جو ہمارے اپنے پاکستانی پالیسی میکرز، پاکستانی حکمران ہیں، ان کو میں بیل آؤٹ نہیں کر رہا، وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہیں. ورلڈ بینک کے جو بجٹ سپورٹ پروگرام ہیں، ان کے بیلنس آف پیمنٹ پروگرامز ہیں، چاہے وہ ٹیکسیشن میں آئے ہوں، چاہے وہ انرجی کے ایریا میں آئے ہوں، چاہے کیپٹل مارکیٹ ریفارمز میں آئے ہوں، اسی طریقے سے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ کانسٹنٹلی پاکستان کو بجٹ سپورٹ لونز دیتی رہے. ہر پالیسی لون کے ساتھ ایک پالیسی میٹرکس ہوتا ہے جس میں وہ پاکستان کو کام کرنا پڑتے ہیں جو یہ فورن ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی کنسلٹنٹس کی ایک رپورٹس ہوتی ہیں جو سارا کام کر رہی تھی. پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام جو ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی فورن ایڈوائس نہیں لی اور پاکستان کو فورن ایڈوائس نہیں لینی چاہیے، یہ بات نہیں ہے. لیکن آج تک 30 سال کے عرصہ میں یا اب تو اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، جتنا بھی ہم فورن ایڈوائس کے اوپر ہم ریلائنس کر رہے ہیں اور اپنا مائنڈ ہم اپلائی نہیں کرتے، جو ہارش گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو سامنے نہیں رکھتے، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ اس دفعہ فورن کنسلٹنٹس آئیں گے، ان کی بات بھی سنی جائے گی اور وہ جو بات کر رہے ہوں گے وہ بھی ریشنل ہوگی. میں پچھلے چند سالوں سے لکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی یہ جو پاکستان کو ایڈوائس ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور آپ اس کی وجہ سے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا پرابلم اتنا ایگریویٹ کر دے گا کہ یہ جو بجلی ہے یہ ان افورڈیبل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی آج ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. میں کام سے جرنلسٹ ہوں، میں کوئی میکرو اکانومسٹ نہیں ہوں. اگر مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی رپورٹس پڑھ کے، تو حکومت پاکستان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ تو دس از دا ریزن کہ آج تک جو ہم نے فورن پالیسی ایڈوائس لی ہے، چاہے وہ کسی لون کے ساتھ اٹیچ ہو یا کسی ٹیکنیکل اسسٹنس میں آئی ہو، چاہے وہ USAID کی طرف سے آئی ہو، چاہے ڈیفیڈ کی طرف سے آئی ہو جو اب ری نیم ہو چکا ہے، تو اس نے پاکستان کو ہیلپ نہیں کیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کولیبوریٹو اپروچ ہونی چاہیے، اس کو کسی کو بھی اس چیز سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے جو فورن جو اینٹیز ہیں وہ پاکستانی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو فنڈ کرتے رہے، ان کی بھی ایڈوائس ہے، اس کے اوپر جو اسٹیمپ ہوتی ہے وہ فورن اینٹیز کی ہوتی ہے، ان اداروں کی ہوتی ہے. تو کیا آج یہ ہمیں اپنا جو گھر ہے وہ خود بیٹھ کے اس کو سدھارنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم ان وجوہات کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہائیسٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کی پاورٹی کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں. پہلے پاورٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، پھر کم ہوئی یا پھر بڑھنا شروع ہوگی. آپ کو انمپلائمنٹ زیادہ ہے، آپ ایک اسٹیگنیشن میں جا چکے ہیں. انفلیشن آپ کی کانسٹنٹلی ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہی ہے، اور اس کے سب کے باوجود ہر دفعہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ADB، فورن کنسلٹنٹس. سو اس دفعہ کچھ اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو لیٹ اسٹارٹ ریلائنگ آن یور اون پیپل. یہاں پہ پاکستانی تھنک ٹینکس ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پائڈ کی بڑی اچھی رپورٹس آتی رہی ہیں،
मसला रिपोर्ट्स का नहीं है, मसला उन रिपोर्ट्स के अंदर चाहे वो पाकिस्तानी थिंक टैंक्स की हों या फॉरेन थिंक टैंक्स की हों या कंसल्टेंट्स की हों, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का है और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज का है। ये पाकिस्तान वहां पे आज आके खड़ा हो चुका है। पहले एक हुकूमत चेंज होती थी तो पॉलिसी बदलती थी, अब एक ही पार्टी की हुकूमत होती है, उसका वजीर खजाना चेंज हो जाए तो पॉलिसी बदल जाती है। तो इन हालात के अंदर कोई भी फॉरेन एडवाइस, फॉरेन कंसल्टेंट पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं ला सकता। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। शहबाज राना साहब सर ये कह रहे थे, फरमा रहे थे कि बेसिकली इशू फॉरेन कंसल्टेंट्स का या उनसे कोई तनकीद का नहीं है, मसला सिर्फ यही है कि हुकूमत जो है एक तरफ तो इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं करते और दूसरे जो एडवाइस भी आती है, जैसे कि पावर सेक्टर के हवाले से उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली जिक्र किया, उनका जो डोनर्स हैं वो तो यही कहते रहे कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाते रहें और अगर आप बढ़ाते रहेंगे आपकी सर्कुलर डेट जो है वो उसका मसला हल हो जाएगा, मगर सर्कुलर डेट का मसला नहीं हल हुआ, कीमतें बढ़ाते रहे और उन्होंने कहा कि मैं ये लिखता रहा हूँ मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो इशू जो है वो यू नो द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द एडवाइस, परहैप्स इट इज़ मोर विद द वे वी रन थिंग्स हियर। I think that's correct. The reason I don't like this foreign versus non-foreign is, I said, अंग्रेजी में कहते हैं एक red herring होती है, एक डिस्ट्रैक्शन होती है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना कि ये जी फॉरेन आया नहीं आया और कंसल्टेंट आया, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम वन वे और द अदर। द प्रॉब्लम इज हमारी इंटरनल कैपेसिटी है टू अब्जॉर्ब, टू रिएक्ट, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, राइट। हम बड़ी आसानी से बाहर के ब्लेम करते थे, उसने प्लान बनाया, उन्होंने हमें फोर्स किया, उन्होंने कंडीशंस डाली, भाई एक्सेप्ट तो हमने किए ना। आईपीपी किसने चलाया, सीपैक किसने चलाया, डिड वी डू एवैल्यूएशंस और नॉट। सो आपकी इंटरनल कैपेसिटी को भी बिल्ड करने के लिए आपको एक्चुअली एक्सटर्नल कोलैबोरेशन की भी जरूरत होती है। वी डोंट नो हाउ टू लर्न, वी डोंट नो हाउ टू सेट अप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। हम समझते हैं पॉलिसी एक प्रोडक्ट है, कोई एक चीज खरीद लें पॉलिसी। आसिम साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर। आसिम साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। जब ये आप कहते हैं वी आर नॉट लिसनिंग या वी डोंट कोलैबोरेट, ये कहते हैं कि हम सुनने को वी डोंट लिसन या वी डोंट कोलैबोरेट। सर आप पाकिस्तानी हुकूमतों की बात करें या आप पाकिस्तानी लोगों की बात करें, माशरे की बात करें, आई थिंक वी नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन हियर बिकॉज खुर्रम साहब हों या शहबाज राना साहब हों, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तो बहुत सही बातें करते रहे हैं माजी में और जो भी इन्होंने या अब भी बात की वो मगर हुकूमत कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इन दोनों का तो कसूर नहीं है। आई थिंक ये इंटरनेट के साथ जो हो रहा है प्रॉब्ली आई थिंक एक अच्छी रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से हम लोग अपने मुल्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस नज़र से देखा जाता है हमारी रूलर्स की तरफ से। देखिए ये सवाल कि भाई कुछ अमल नहीं होता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एडवाइस तो इनको मिलती है और आई थिंक औरंगज़ेब साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया था कि देखो जो करना है वो हम सबको पता है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आई मीन अब तक आके तो बहुत ऑब्वियस हो गए, पिछले 25 सालों से उनके ऊपर ट्राई किया औरंगजेब साहब तो लगता है कि जैसे ही इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेशन एनीमोर। मैं तो भूल ही गई कि मुझे भी ये लग रहा है कि आप ही उनका जिक्र उस वक्त से किए चले जा रहे हैं, शहबाज राणा साहब भी जिक्र नहीं कर रहे। नहीं मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक बात दुरुस्त फरमा ली थी ना कि मज़ीद अब एडवाइस लेने की, मज़ीद कंसल्टेंट्स हायर करने की, मज़ीद विजन बनाने की, डॉक्यूमेंट्स बनाने की, इन चीज़ों की अब नहीं है इतनी ज़रूरत। विजन 2025 भी इसी तरह बना था, क्या बना उसका, कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट, आज हम कहाँ खड़े हैं कंपेयर्ड टू जो उसने इन्विजन किया था या जहाँ हमें होना चाहिए था। वी नो व्हाट नीड्स टू बी डन। आपने टैक्स बेस ब्रॉडन करनी है तो करें यार। पावर सेक्टर में जो आपने रिफॉर्म्स लेके आने हैं उनके कितनी दफ़ा ब्लूप्रिंट्स बन चुके हैं, उसके अलावा अगर कोई विजन है आपके पास तो बताएं, लेकिन अगर नहीं है तो चले ना, करें जो स्टेप्स लेने हैं। आई डोंट थिंक कि अब कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये विजन या वो विजन बैठ के डिबेट हम लोग कर रहे हो। इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर कि जो करने वाले काम है। जी let me come in. So I agree and disagree with you in the following sense. एक आपने बिल्कुल सही बात की कि देखो we need to prioritize things. Issue is not कि हमें पता नहीं क्या करना है. Issue is we put too many things on the table. जिसने आपने स्टेफन का कहा कि maybe he put too many things on the table. I actually think he tried to rationalize. For instance, Stefan and I disagree on this. In his initial, at least as reported, there isn't a human capital development policy. इसमें
When I talk to Stefan about this, Stefan will say कि भाई I understand that's important, but मैं prioritize करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे इस वक्त export पे focus करना है, productivity पे focus करना है, stability पे focus करना है, more kind of macro things. जो आप बात कर रहे हैं वो more micro long term है. So I think he's trying to prioritize. So, but I think the point you're making is कि ये जो बात होती है ना कि हमें solutions पता हैं सारे. हमारी प्रॉब्लम, आई मीन एजुकेशन इज समथिंग आई हैव स्पेंट 20 years वर्किंग ऑन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कभी ये प्रॉब्लम नहीं रही कि हमने एजुकेशन रिफॉर्म किए नहीं. एक्चुअली उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत हुई है. द प्रॉब्लम इज हमने हर रिफॉर्म कर डाला. सो वी ओवर डू इट. वी ऑल्सो हैव टेकन रिफॉर्म्स जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, एक दूसरे को निगेट करते हैं कई बार. सो इशू समटाइम्स इज आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, नॉट इन डिस्कवरिंग न्यू सॉल्यूशंस, but in being able to prioritize which solution should come first, uski sequencing kya honi chahiye. That's actually a technical question. It's not an obvious question. So there is some new ideas needed. Asim, I'll agree with you. Ideas, but prioritizing, right? Ek to ye hai. Dusra, let me say one last thing. Asim, there's a lot of research. Asim, I agree with you. I'll agree with you up to this point, Asim, कि prioritize करना बड़ा ज़रूरी है and what not. इंसिडेंटली मैं ये भी कह दूं कि आई थिंक सोशल सेक्टर साइड जो है ना, वहाँ पे शायद इतना क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है. मैं जब कह रहा हूँ ना कि हमें पता है क्या करना है, मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक साइड की ज़्यादातर. बट आई थिंक सोशल सेक्टर में अगर आप पूछेंगे भाई चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे रास्ता इतना क्लियर नहीं है. और अगर कहीं पे हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट इनपुट की और मज़ीद और एक्सपर्ट डायलॉग की, तो वो आई थिंक इस किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर है. लेकिन अगर आपने बात करनी है कि हाँ, उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी उसमें बेशक आ जाए, लेकिन as far as I know, it's not very clear. There are different opinions on that. What Atif is talking about, and he and I have talked a lot about this as well. Macro, maybe there is some subtleties. Take a field of public finance, which I know a fair bit about. The type of taxes you introduce can make a huge difference, right? So अब उसमें you can say कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है, आपने बिल्कुल सही बात की, बट किस तरह बढ़ाएंगे, किसको पहले टैक्स करेंगे, that can have profound implications on other sectors. जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. हम गुफ्तगू करें शहबाज राना साहब से, खुर्रम हुसैन साहब से और आसिम ख्वाजा साहब से. राना साहब, आपने सुनी आसिम साहब और खुर्रम साहब की बहस कि सर आप अभी ऑब्वियसली इस सेक्टर को देखते रहते हैं कि टैक्सेस बढ़ाने हैं, क्या हमें वहाँ स्पेशलिस्ट एडवाइस की ज़रूरत है? आपने एफबीआर का क्योंकि और मैकेंजी का जिक्र किया. देखिए, मैं अगेन हम्बली आई वुड डिसएग्री विद आसिम ख्वाजा साहब. पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू $400 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया कि कैसे आपने टैक्स इस्लाहात करनी है. उससे पहले एक टॉप होता था $149 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का लोन था, जिसके अंदर डिफिट की ग्रांट भी थी कंपोनेंट एक. वो दुनिया का जो नाकाम तरीन प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, उसमें उसका शुमार होता है. उसके बाद अभी डोमेस्टिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के नाम पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का कर्जा पाकिस्तान को दिया पिछले साल, और $300 मिलियन इस साल और पाकिस्तान लेने जा रहा है. ये क्या फॉरेन एडवाइस नहीं है कि किस सेक्टर को आपने कैसे टैक्स करना है? इस दफ़ा जब बजट के ऊपर मुज़ाकरात IMF से हो रहे थे टैक्सेशन के ऊपर, तो सब इस चीज़ पे जोर लगा रहे थे कि आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेशन ना करें. और ये पॉइंट हुकूमत पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पे IMF से जब मुज़ाकरात हो रहे थे टेकअप भी किया. आगे से जो नेथन पोर्टर है, उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि दिस इज़ द ओनली एरिया जहाँ पे हमें पता आप सिक्योर्ड रेवेन्यू ले सकोगे. तो हम कैसे इन फॉरेन कंसल्टेंट्स की, इन फॉरेन लेंडर्स की बात को अहमियत देना शुरू कर दें जब उनको पता है कि ये सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है ये ओवर बर्डन है, इसके ऊपर कैपेसिटी नहीं है. और एफबीआर की अगर कैपेसिटी की इशू है तो उसका मतलब ये है कि इस क्लास को ओवर बर्डन कर दें. ये जो मैंने आपको इसकी IMF मिशन चीफ की बात की है, ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी कह चुके हैं, चेयरमैन एफबीआर कह चुके हैं. और मैंने ये खुद सवाल उनको भेजा हुआ था IMF को, गालिबन उन्होंने शायद इसका जवाब भी नहीं दिया. तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्या मुझे आपको हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता कि एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स और जो आपके दूसरे सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट के, वहाँ से आपको टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं? इसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स आपको चाहिए, कितनी फॉरेन एडवाइस चाहिए? मैंने वो जो इनका ड्राफ्ट प्लान देखा है स्टीफन डर्कन का, उसके अंदर एक लाइन थी कि 13.5% ऑफ द GDP आप ले जाए टैक्स टू GDP रेशो को, कैसे लेके जानी उसमें जिक्र नहीं था. तो वो ऑल्दो उसके ऊपर एक पीछे पूरा एक IMF का प्लान है. मैकेंजी की भी जो बात हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि मैकेंजी बुरी है या अच्छी है. द पॉइंट इज वेरी सिंपल. ये कैसा मुल्क है
کہ وہ ایک کام ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے لیے ایک طرف PRR کا آپ کا پروجیکٹ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن کی ایکسرسائز کے لیے بل اینڈ میلنڈا گیٹ سے گرانٹ لے کے میکنزی ہائر ہو رہی ہے. تو یہ جو سارا ایک پروسیس ہے, اور اس سے اوور اینڈ ابو یہ جو ورلڈ بینک اور ADB کے جو لونز آتے ہیں, انہوں نے عاصم صاحب نے بات کی پاکستان کی اپنی کیپیسٹی کی, ہر لون کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے پروجیکٹ کے ڈاکومنٹ ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے, اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کا کمپوننٹ ہوتا ہے, 5-6% کاسٹ کا جو ہوتا ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے لگایا جا رہا ہے. سو لیٹس لک انورڈ. ہمیں ہو سکتا ہے سولوشن ہمارے گھر کے اندر ہی ہو, جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی سے الائن ہو, اور ہم کچھ کر پائیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی اگین اینڈ اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, پولیٹیکل ول, پولیٹیکل ول اینڈ پولیٹیکل ول. خرم صاحب, یور کامنٹ, اور پھر کنکلوژن کے لیے میں عاصم صاحب کی طرف جاؤں گی. سر وی ہیو اباؤٹ 2 minutes لیفٹ, ویری کوئکلی. عارف آئی تھنک تمام باتیں اب ہو چکی ہیں. 2 minutes میں اتنا کہوں گا, آئی ایگری. آئی تھنک شہباز نے جو کہا ہے پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک یہ پولیٹیکل ول کیوں نہیں آتی, یہ بھی ایک کافی بڑا سوال ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹ اے میٹر کہ سیاستدان میں کریج نہیں ہے یا وہ گھبراتے ہیں. آئی تھنک جو اسٹیپس ابھی لینے ہیں وہ ڈسرپٹ کرے گا سسٹم کو. کچھ حد تک ڈسرپشن ضروری ہے, اور اس ڈسرپشن سے یہ لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس ایک جس اسٹیٹس کو کی ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہے, وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ شاید ایسی اس ٹائپ کی ایک ڈسرپشن سروائیو کر سکیں. آئی تھنک اس ٹائپ کا ایک سوال ہینگ اوور کر رہا ہے ہم سب کے اوپر. جی عاصم صاحب, یور کنکلوڈنگ ریمارکس سر. I think we're not having the right conversation. I think it's not about کہ IMF نے یہ کیا اور اس کا پلور چلا نہیں اور سنتے نہیں ہیں. Let me say a few things on this just to conclude. One is I have never met a foreign expert. بار بار فورن کی کریں. I still think it's a confusion to bring that conversation in, which is why I think it's a problem to think this way. I don't think any foreign expert comes in saying میری سن لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. Right? Most of anyone who's engaging with the Pakistan government, and جب ہم outsider کی بات کرتے ہیں, we shouldn't just think of a foreigner. We should also think of a private sector or a non-profit sector. There are many actors in Pakistan who should be engaging in policy making, who are not just politicians and bureaucrats. Unka bhi isme ek stake hai. So I think we need to figure out a way. Hamara fundamental problem ye hai ki hamare paas ek interface structure nahi hai. چاہے وہ پلاننگ کمیشن دیکھ لیں, چاہے منسٹری آف فائنانس دیکھ لیں, وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ایڈجوڈیکیٹ, وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو کنوین, وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سنتھسائز نالج. سو وی ڈونٹ بلڈ if you will a consensus around things. وہ انٹرنل میں مسئلہ ہے, وہ ایکسٹرنل بھی مسئلہ ہے. So I think the real issue in Pakistan is not کہ political will. That's easy to say political will نہیں ہے. Political will is not some abstract object you buy. It has to be constructed. And what I'm saying is Pakistan میں process failure ہے. Product failure نہیں ہے, knowledge failure نہیں ہے. It's a process failure. And the process is کہ ہم plan بناتے رہتے ہیں. Khurram is exactly right. Policy is not about planning. Policy is about learning. دنیا کہاں کی کہاں چلے گئی ہے. We need to set up a process through which we engage insiders and outsiders. We collaborate, we create coalitions of people who are willing to work on things, and we prioritize, and we have the modesty to say کہ جواب کسی کے پاس ابھی بھی نہیں ہے, نہ کبھی permanent ہوگا. It's a constant learning process. اب ایک چیز ٹرائی کریں گے, وہ نہیں چلے گی, اب اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے. اس وقت ہمیں ایک لرننگ منسٹری چاہیے, ایک پلاننگ منسٹری. بالکل صحیح سر. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We will be back on Monday now.